اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ میثاق کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، اور اس کے یعنی کہ جو پکا عہد ہوتا ہے اس سے میثاق کہتے ہیں، پکے عہد کو، پختہ عہد کو، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ ما اس کا جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے، بھی اس کے ساتھ، ان یہ کہ یوصل جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں۔ اولئک وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون خسارہ پانے والے۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا تھا تو روحوں سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے کہا تھا قالو کہا تھا بلا کیوں نہیں مولا، یعنی کہ کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو جب عالم ارواح کے اندر روحوں نے اقرار کیا تھا کہ باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو تمام روحیں مسلمان ہو گئی تھیں۔ اب وہی لوگ جو دنیا میں آئے اور انہوں نے رب کی ربوبیت کا اور رب کی الوہیت کا انکار کر دیا، تو ان کی بات ہو رہی ہے الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ وہ میثاق ہو گیا تھا نا، جیسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، ایگریمنٹ ہوا تھا، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ ایک بات، اب دوسری بات ہو رہی ہے وَيَقْطَعُونَ یا یقطعون قطع سے، قطع رحمی جسے کہتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ نے، ما جس کا امرا حکم دیا اللہ نے، بھی اس کے ساتھ، ان یہ کہ یوصل جوڑا جائے۔ یہ خونی رشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ خونی رشتوں کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ نے، بھی اس کے ساتھ، ان یہ کہ یوصل جوڑا جائے، ٹھیک ہے۔ وَيُفْسِدُونَ اب تیسری بات ان کی کہی، وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں۔ ایک تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وعدہ الست کو توڑ ڈالتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خونی رشتوں کو کاٹتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اولئک وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس سے پختہ کرنے کے بعد، اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ دوبارہ میں اس آیت کو دہرا دیتا ہوں، الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ نے، بھی اس کو، ان یہ کہ یوصل جوڑا جائے، یعنی کہ جس کو اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں، مطلب ہے کہ خونی رشتہ۔ وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون خسارہ پانے والے۔ کیفا کیسے تکفرون تم کفر کر سکتے ہو یا تم انکار کر سکتے ہو۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو۔ کیفا کیسے تکفرون تم انکار کر سکتے ہو یا تم منکر ہو سکتے ہو، کیسے تم انکار کر سکتے ہو باللہ اللہ کا، مطلب ہے کہ جو آگے حقیقت بیان ہو رہی ہے، اگر اس چیز کا تمہیں علم ہو جائے تو تم اللہ کا کیسے انکار کر سکو گے۔ یہ ہے اسلوب قرآن مجید کا، اللہ پاک نے جو بیان کیا طریقہ، کیفا کیسے تکفرون تم انکار کر سکو گے یا انکار کرو گے باللہ اللہ کا، وکنتم اور حالانکہ تم، اور کنتم تم، وکنتم اور تم امواتن مردہ تھے۔ یہ پہلی بات کہی جا رہی ہے انسان کے بارے میں، کنتم امواتن تم مردہ تھے، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ حیات سے فاحیاکم، فا کا معنی پس، احیا زندہ کیا، کم تم کو، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم پھر، یمیتکم یا کا معنی وہ، یمیتکم وہ مارے گا تم کو،
یہ وہ موت ہے جس کا نظارہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تم کو، اور موت جب ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ ثم پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو۔ جیسے ہی انسان قبر کے اندر مردے کو رکھتا ہے، تدفین کرنے والے تدفین کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان لوگوں کے قدموں کی آواز مردہ سن رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے زندہ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں کسی کی موت کو دیکھ کر وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا ہے، نہیں، اس مادی زندگی کا اختتام ہوا جب اسے قبر میں رکھتے ہیں تو اس کی برزخی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جس طرح عالم ارواح میں اللہ پاک نے روحوں کو پیدا کیا تھا، تو وہ روح جب اس دنیا میں آتی ہے، جب کوئی بچہ یا بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم اسے ہنستے ہوئے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ رو رہا ہوتا ہے۔ وہ روتا اس لیے ہے کہ اس سے وہ نیک سنگتیں جدا ہو جاتی ہیں، اس دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ تو جس طریقے سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیاوی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جب موت کے پردے سے گزر کے جاتا ہے تو موت اس کی اس دنیاوی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، لیکن برزخی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ برزخی اور قبر کی زندگی کی اس کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہا ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف ترجعون، تم نے لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ دوبارہ اسی آیت کو دیکھ لیں، کیفا، کیسے، تکفرون، تم کفر کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، اور تم امواتن، مردہ تھے۔ اب یہاں مردہ سے مراد دو باتیں ہیں۔ بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ انسان عدم میں تھا، عدم کہتے ہیں نیست کو، نیست مطلب ہے کہ وہ موجود ہی نہیں تھا، انسان موجود ہی نہیں تھا، اس کو نیست سے ہست، ہست کہتے ہیں موجود، زندگی کی طرف اللہ پاک نے اسے لٹایا، یعنی کہ وہ کچھ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کر دیا۔ تو فرمایا وکنتم، اور تم امواتن، مردہ تھے، مطلب ہے موجود ہی نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ تو زندگی سے مراد پیدائش ہے۔ تو بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو عالم ارواح کا زمانہ ہے، جب اللہ پاک نے روحوں کو پیدا کیا تھا تو روح چونکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو دنیا میں رہنے والوں کی نگاہوں سے چونکہ تم اوجل تھے تو اسے مردہ کہا گیا۔ جس طریقے سے قبر میں بھی تو انسان زندہ ہی ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ وہ نگاہوں سے اوجل ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مردہ۔ قبرستان میں کون ہے؟ مردے، حالانکہ وہ زندہ ہیں، چونکہ خود قرآن کہہ رکھا ہے آگے ثم یحییکم، کہ وہ تمہیں زندہ کر دے گا، اور جو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا وہ تو ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو جو نگاہوں سے اوجل ہوتا ہے اسے بھی مردہ کہتے ہیں۔ تو بعض علماء کرام نے اس کا ترجمہ یوں بھی لیا ہے، تو کنتم، اور تم امواتن، مردہ تھے، دونوں صورتیں ہو گئیں، اگر نہیں تھے تو بھی امواتن، اور اگر تم عالم ارواح میں تھے تو وہ امواتن، تم مردہ تھے۔ فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، یعنی کہ جو زندگی میں جو پیدائش ہوتی ہے، فاحیاکم، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ جو موت ہم دیکھتے ہیں جس کا منظر یہ وہ ہے، وہ تمہیں مارے گا۔ ثم پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہ زندگی عطا کرے گا تمہیں یا وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ ثم پھر الیہ، اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ذات باری تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت پر ایک شاندار استدلال قائم کیا گیا ہے، وہ ہے انسان کا حالت عدم سے حالت وجود کی طرف منتقل ہونا۔ منکرین حق کے نقطہ نظر کو سوالیہ انداز میں رد کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا کس طرح انکار کرتے ہو، جبکہ اس کی ہستی پر اتنی بڑی دلیل روشن آفتاب کی مانند تمہارے سامنے ہے۔ تم عدم محض تھے مگر تمہیں خلعت وجود سے نوازا گیا۔ یہ سورہ دہر کی ایک آیت بھی ہے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ بے شک انسان پر اس عرصہ کائنات میں ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اور جو فرمایا کنتم امواتن فاحیاکم کے الفاظ پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نیست سے ہست ہو جانا کسی صاحب قدرت کی خلاقیت کے بغیر ممکن ہے؟ یہاں انسان کی حالت عدم کو پہلی موت سے تعبیر کیا گیا ہے اور موجودہ زندگی کو حیات اولا یعنی کہ پہلی زندگی۔ مفہوم کلام یہ ہے کہ ہم نے موت میں سے حیات کو تخلیق کیا۔ اگر تمہیں ہماری قدرت و خلاقیت کے اس مظاہرے پر اب بھی شک ہے تو
ہم تمہیں ایک اور نظارہ حیات میں سے موت تخلیق کر کے دکھاتے ہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم سے مراد ہر شخص کی موت اور اس کے بعد قبر کی برزخی زندگی ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ہر شخص طبعی یا حادثاتی طور پر موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان کسی بھی طریقے اور بہانے سے اپنے آپ کو اس حالت سے نہیں بچا سکتا۔ اگر خدا کی ذات نظام کائنات کی خالق و مالک نہیں ہے تو بتاؤ پھر اتنے بڑے آفاقی اور دائمی نظام موت و حیات کو کون چلا رکھا ہے؟ اب اس حقیقت کو بھی ذہن نشین کر لو کہ جس طرح تمہیں پہلی حالت موت سے نکال کر حیات دنیاوی سے آشنا کیا گیا تھا، اسی طرح تمہیں اس موت کے فوراً بعد عالم برزخ میں ایک نئی حیات سے آشنا کیا جائے گا، اور انعقاد قیامت تک تم یہی برزخی زندگی بسر کرو گے۔ اور ثم الیہ ترجعون کا معنی یہ ہے کہ انجام کار قیامت کے دن موت و حیات کے سب مراحل سے گزر کر تمہیں پھر بارگاہ ایزدی میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں سے حیات اخروی کا آغاز ہوگا۔